بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل ایمان، ایمان کی علامت و نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے پس تو مومن ہے۔ اس شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، گناہ کی نشانی کیا ہے؟ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اذا حاک فی نفسک شیء، جب تیرے دل میں کوئی بات تردد پیدا کر دے پس تو اس کو چھوڑ دے۔ رواہ احمد، اس روایت کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ روایت میں دو سوال کیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی اور پہچان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان سا جواب دیا کہ جب تم کوئی نیک عمل کرو اور اس نیک عمل کرنے کی وجہ سے تمہیں خوشی ہو، اور جب تم کوئی برا عمل کر لو اس برائی کی وجہ سے تمہارا دل غمگین ہو جائے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ تو یہ ہے ایمان کی نشانی کہ نیک عمل کی وجہ سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، میں نے صدقہ کیا ہے، اور برائی کی وجہ سے انسان کا دل مغموم ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کر لیا، میں نے قرآن کی آیت کے خلاف یہ قدم اٹھا لیا۔ تو نیک عمل کی وجہ سے انسان کا دل خوش ہوتا ہو اور برے عمل کی وجہ سے انسان کا دل مغموم ہوتا ہو تو سمجھ لو انسان مومن ہے، اور یہی ایمان کی علامت، نشانی اور پہچان ہے۔ اب آج کا موجودہ زمانہ اگر دیکھا جائے تو پھر کون مومن ہے؟ ہر آدمی آسانی کے ساتھ اس روایت کو سامنے رکھ کر اپنی حالت کو پرکھ سکتا ہے، اپنے ایمان کی کیفیت کو جان سکتا ہے۔ کیا نیک عمل کی وجہ سے ہمیں خوشی ہوتی ہے؟ کیا برے عمل کی وجہ سے ہم غمگین ہو جاتے ہیں؟ اگر معاشرے کو دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ نیک عمل کرتے ہوئے بھی ہمیں ناگواری رہتی ہے۔ کوئی مانگنے والا آ جائے اسے دے بھی دیتے ہیں مگر ماتھے پر شکن پڑ جاتے ہیں۔ کسی دین کے معاملے میں اور کوئی سوال کر لیا جائے تو انسان پیچ و تاب کھانے لگتا ہے، اور برے عمل کی وجہ سے وہ ناچ گائے، گانے، پٹاخے، ڈی جے، یہ تمام کام کر کے وہ خوش ہوتا ہے، بڑے اچھے کارنامے نے انجام دیا ہے۔ تو حدیث کے برخلاف ہو رہا ہے۔ اچھے عمل کی وجہ سے دل میں خوشی نہیں ہوتی اور برے عمل کی وجہ سے دل میں ناگواری نہیں ہوتی، جبکہ ایمان کی علامت تو یہ ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل خوش ہوتا ہے اور برائی کی وجہ سے غمگین ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال کیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ گناہ کی نشانی کیا ہے؟ بہت سے گناہ تو بالکل واضح ہیں، لیکن کوئی معاملہ ایسا درپیش ہو جاتا ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک پہچان بتا دی، اذا حاک فی نفسک شیء، کہ جب تمہارے دل میں کوئی بات تردد پیدا کر دے، تمہارے دل میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ جائز ہے ناجائز، حلال ہے یا حرام، جب شک پیدا ہو جائے تو اس چیز کو بھی گناہ سمجھ کے چھوڑ دیا جائے، یہ ہے گناہ کی نشانی جو دل کے اندر شک پیدا کر رہی ہے۔
اور یہی اصل تقوی ہے. حلال حرام بالکل واضح ہیں، آدمی حلال استعمال کرے، حرام سے بچے. لیکن ایسا معاملہ جب انسان کے سامنے آ جائے اور اس میں بالکل وضاحت نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام، آدمی کو علم نہیں ہے، تو اسے بھی آدمی چھوڑ دے. اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. ایسے ہی جائز کام جو غیر اولا ہیں، بہتر نہیں ہیں، جائز تو ہیں، انہیں بھی آدمی چھوڑ دے. یہ تقوی کے درجات ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے انسان کو عمل میں محتاط رہنے کی اس روایت کے اندر ترغیب دی ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس کام کو بھی چھوڑ دیا جائے. اب ظاہر سی بات ہے، جب آدمی کسی بات کو شک کی وجہ سے چھوڑے گا، جس میں شک ہو گیا ہے جائز ناجائز میں، حلال و حرام میں، تو جس کا ناجائز ہونا واضح ہوگا، جس کا حرام ہونا بالکل واضح ہوگا، اسے تو بدرجہ اولا چھوڑ دے گا. جو آدمی شک والی چیز کے قریب نہیں جاتا، وہ ناجائز اور حرام کے قریب نہیں جا سکتا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے جو بھی تمہارے دل میں شک اور تردد پیدا کر رہی ہے. رواہ احمد. وعن عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ من معک علی ھذا الامر. حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالی میں حاضر ہوا. پھر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ اس دین کے معاملے میں کون تھا؟ یعنی جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، اس دین کی اشاعت کا کام کیا ہے، تو آپ کا ساتھ دینے والا کون آدمی تھا؟ قال حر و عبد. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک آزاد اور ایک غلام. آزاد سے مراد ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلام سے مراد ہیں زید بن حارثہ یا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دونوں عبد کی تشریح میں نام ذکر کیے گئے ہیں. حضرت علی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی اولاً اسلام لانے والے ہیں، مگر حضرت علی بچے تھے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح معاون نہیں تھے. اور حضرت خدیجہ یہ عورت ہونے کی وجہ سے، تو اس دین کی ابتدا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بس حضرت ابو بکر کا اور ایک غلام حضرت زید بن حارثہ کا ذکر فرما دیا. ابتدائی اسلام میں بہت سے حضرات ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ہی پر اسلام میں داخل ہوئے. وہ 10 صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ان 10 میں سے 5 افراد حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے، اور چھٹے خود حضرت ابو بکر ہیں ہی. تو ابتدا سے اور پھر انتہا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا. قلت ما الاسلام. پھر حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ قال طیب الکلام و اطعام الطعام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کرنا اور کھانا کھلانا، یہ ہے اسلام. جب آدمی گفتگو کرے تو اچھی کرے،
تنزیہی بات نہ ہو جس سے سامنے والا پریشان ہو جائے۔ بہت سے لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ جو اچھا جملہ تھا اپنے انداز سے اسے بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ تو گفتگو اچھی ہونی چاہیے تاکہ سامنے والے کو ناگوار نہ ہو۔ اور دوسرے فرما اطعام الطعام کہ کھانا کھلانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں کھانا کھلانے کی بہت ترغیب دی ہے، اور جہنم میں جن لوگوں کو داخل کیا جائے گا ان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جہنم کے اندر کیوں داخل کیا گیا، تو وہ جس طرح یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی طرح اپنا ایک گناہ یہ بھی بتائیں گے کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو ہم نے کھلایا نہیں ہے۔ تو جس طرح نماز چھوڑنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں داخل ہوگا، اسی طرح وسعت کے باوجود مسکینوں کو نہ کھلانے کی وجہ سے بھی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اس لیے اپنی فکر نہیں، جو غربا ہیں ان کا خیال رکھنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ اسلام کی علامت بتائی ہے کہ اچھا کلام کرنا اور کھانا کھلانا۔ پھر تیسرا سوال کیا، قلتم الایمان، حضرت عمرو بن عبدہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الصبر والسماحہ، کہ صبر کرنا۔ صبر نیکیوں کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے، کوئی نیک کام کرتے ہوئے دل پر جو بوجھ محسوس ہوتا ہے اس پر صبر کرنا۔ اب جب سردی ہے، سردی کے زمانے میں اپنا لحاف سے، اپنے بستر سے اپنے آپ کو جدا کر دینا اور پھر مسجد تک آنا، وضو کرنا ٹھنڈ میں، تو اس پر جو دل کو ناگوار ہوتی ہے اس ناگواری پر صبر کرنا۔ ایسے ہی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں داعیے پیدا ہوتے ہیں، دل میں خیالات کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو چھوڑنا، اپنے آپ کو گناہوں سے علیحدہ کر لینا، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، اس پر بھی نفس کو دشواری ہوتی ہے۔ نفس تو چاہتا ہے گناہ کے اندر ملوث رہے، اور جب گناہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ دل پر شاک گزرتا ہے، اس پر صبر کرنا۔ اور پھر جو حالات آ جائیں تنگی کے، بیماری کے، ان حالات پر صبر کرنا۔ تو گویا پورا دین لفظ صبر کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر جو تکلیف ہو اس پر صبر کرے، گناہ چھوڑنے پر جو تکلیف ہو اس پر صبر کرے، اور جسمانی یا انسان کے دنیاوی حالات اگر خراب ہو جائیں تو ان پر صبر کرے۔ یہ ایمان ہے۔ اور دوسرے فرما والسماحہ، سماحہ کے مختلف معنی محدثین نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی آپ سمجھیں عفو درگزر کرنا، معاف کرنا لوگوں کو۔ اگر کسی نے ہماری حق طلبی کی ہے تو اسے درگزر کر دیا جائے، کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس پر درگزر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو ایمان یہ ہے کہ آدمی صبر کرے اور لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے۔ جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی معاف فرمائیں گے۔ قال، حضرت عمرو بن عبسہ فرماتے ہیں قلت ای الاسلام افضل، میں نے عرض کیا کون سا اسلام افضل ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ قال قلت ای الایمان افضل، حضرت عمرو بن عبدہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کون سا ایمان افضل ہے؟ قال خلق حسن، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے اخلاق۔ جس آدمی کے اچھے اخلاق ہوں گے سمجھو اس کا ایمان بھی بہتر ہے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اخلاق ہی کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ اسی لیے ایک مسلمان کے اخلاق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اعلیٰ ہونے چاہیے۔ آپ کے اخلاق دیکھیں کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ نے کس طرح کے رویے اختیار کیے ہیں۔ جو لوگ آپ کی جان لینا چاہتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی انتقام نہیں لیا۔ تو یہ آپ کے اخلاق اعلیٰ اخلاق تھے۔ قال قلت ای الصلاۃ افضل، حضرت عمرو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کون سی نماز افضل ہے؟ قال طول القنوت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس میں قیام لمبا ہو، آدمی دیر تک کھڑا رہے، اور جب دیر تک کھڑا رہے گا تو قرات بھی لمبی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی جتنی زیادہ قرات کرے گا، جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا نماز کے اندر، اتنی ہی نماز افضل ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات کھڑے رہتے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، ورم آ جاتا، اتنا لمبا قیام کرتے۔ اور جب آپ سے کہا جاتا کہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، گرچہ آپ کے دل میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، ہر نبی گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا ہے تو مجھے شکرانے میں اللہ کی اسی طرح عبادت کرنی چاہیے۔ تو نماز افضل وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، قرات زیادہ ہو۔ قال قلت ای الہجرۃ افضل، حضرت عمرو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ قال، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، اپنے رب کی ناپسندیدہ باتوں کو چھوڑ دینا، یہ ہے ہجرت۔ ہجرت کے معنی آتے ہیں چھوڑنا۔ ایک تو آدمی اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، دوسری جگہ چلا جاتا ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کو چھوڑ دینا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بہترین ہجرت ہے کہ جو بات بھی رب کو ناپسند ہو آدمی اس سے علیحدہ ہو جائے، اسے چھوڑ دے۔ قال فقلت فأی الجہاد افضل، حضرت عمرو فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا کون سا جہاد افضل ہے؟ قال، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عقر جوادہ واہری قدمہ، کہ جس میں جانور مارا جائے اور آدمی خود بھی شہید ہو جائے، جانور بھی زخمی ہو گیا ہے اور خود بھی اپنا خون اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہا دیا ہے، یہ جہاد افضل ہے۔ نہ سواری رہی اور نہ سوار، اس طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ قال، حضرت عمرو فرماتے ہیں قلت ای الساعۃ افضل، میں نے عرض کیا کون سا وقت افضل ہے؟ قال جوف اللیل الآخر، رواہ احمد، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدھی رات کا اخیر حصہ، آدھی رات گزر جائے اور پھر آدھی رات گزرنے کے بعد جو اخیر حصہ ہوتا ہے وہ حصہ جس میں ہم تہجد ادا کرتے ہیں، یہ خاص وقت ہے، یہ تمام اوقات میں سب سے افضل وقت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں کوئی سوال کرنے والا اسے دیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اسے معاف کیا جائے۔ تو یہ سوالات اللہ کی جانب سے ہر رات ہوتے ہیں، رات کے اخیر حصے میں، اسی کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل وقت قرار دیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بھی انسان کو حاجت ہو تو خاص اس وقت میں جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اپنی فریاد اللہ کے سامنے بیان کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کشائی فرمائیں۔ یہ بہترین وقت رسول اللہ نے امت کو بتایا ہے۔ رواہ احمد، اسی روایت کو بھی امام احمد نے نقل فرمایا ہے، جس طرح گزشتہ روایت آپ ہی کی مروی ہے۔
اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ